بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ٹاپک پڑھ رہے تھے لطائف و معارف اور اسرار و حکم کا، اور جس کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اس میں اس کی جو پوشیدہ حقائق تھے، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی معرفت، اور پھر ان میں اندیکھی جو غیب کی باتیں ہیں اس کا حکم۔ تو اس سلسلے میں علماء جو ہیں انہوں نے واقع معراج کی فضیلت اور بہت سی حکمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والے واقعات اور اس میں پوشیدہ فضائل اور حکمتوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس بارے میں ہم کچھ تو پڑھ چکے ہیں اور کچھ اب پڑھیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسرا کے معنی اگرچہ رات ہی کو لے جانے کے ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہاں پر لیلا کی تصریح، اس کی ایکسپلینیشن اس لیے کی گئی تاکہ وہ رات کے چھوٹے حصے پر دلالت کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے رات کے بعض اور قلیل چھوٹے حصے ہی میں زمین اور آسمان کی سیر کروا دی، اور رات کو خاص اس لیے فرمایا کہ رات عادتاً خلوت اور تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں بلانا مزید اللہ کے تقرب اور خاص تعلق کی دلیل ہے۔ اور اسی وجہ سے بھی رات میں قیام اللیل اور تہجد کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث میں خاص طور سے آئی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل، یعنی اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے قیام کر رات کو۔ اور اسی طرح سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زائد نماز ہے۔ اور سورہ مزمل میں ہی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، یعنی بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفت بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ راتوں میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے نیک بندوں کا سورہ فرقان میں بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جس کا مطلب ہے اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ تو ان سب آیات سے پتہ چلتا ہے کہ رات کا پہر اور رات کا وقت وہ بابرکت وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کا بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کے بہت نزدیک ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی عبادت اللہ کے ساتھ کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ کا اس کو تقرب حاصل ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب سراج منیر آیا ہے، اور سراج منیر یعنی روشن چراغ کے لیے رات ہی مناسب ہے۔ اب آگے علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے میں کیا حکمت تھی، تو اس میں جب وہ جائزہ لیتے ہیں تو ان کی آراء یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے میں شاید یہ حکمت ہو کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں قبلوں کے انوار اور برکات اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے فضائل اور کمالات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی جائیں، اور اس طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ اب عنقریب ہی بنی اسرائیل کا قبلہ بنی اسماعیل کے قبضے میں دے دیا جائے گا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں یعنی کعبۃ اللہ
اور مسجد اقصیٰ کے انوار اور برکات کی حامل ہوگی، اور نبیوں اور رسولوں کا اور ملائکہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور امامت انبیاء کا پرسیپشن دکھانے کے لیے تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں وہ اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور قیادت کا، آپ کی امامت کا خود مشاہدہ کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں پڑھائی وہ نفل تھی، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ فرض نماز تھی جو معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، واللہ اعلم۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ نماز نفل تھی، اس لیے کہ روایت سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر آرام کی غرض سے لیٹ چکے تھے، تب جبریل امین علیہ السلام براق لے کر آئے اور نماز فجر سے پہلے مکہ مکرمہ آسمانوں سے واپس آ گئے اور صبح کی نماز مکہ میں ادا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ اور انبیاء کرام علیہم السلام کو پڑھائی فرض نماز نہ تھی بلکہ نفل نماز تھی، واللہ اعلم۔ اب آگے علماء فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا بجائے دروازے کے چھت کھول کر اترنا شق صدر کی طرف اشارہ تھا کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا جائے گا اور پھر عنقریب ہی اس کو سی دیا جائے گا۔ شق صدر کے بارے میں ہم کتاب کے شروع میں پڑھ ہی چکے ہیں۔ علماء کے مطابق آسمانوں میں انہی چند حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے خاص کرنے میں ان خاص حالات کی طرف اشارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً پیش آئے، اور جیسا کہ علماء تعبیر کا قول ہے کہ جس نبی کو خواب میں دیکھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جیسے حالات اس کو پیش آئیں گے۔ اور سب سے پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور چونکہ حضرت آدم اول الانبیاء ہیں اور اول الآباء ہیں، یعنی کہ سب کے باپ ہیں، اس لیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرائی گئی، اور اس ملاقات میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دشمن کی وجہ سے آسمان اور جنت سے زمین کی طرف ہجرت فرمائی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وطن کی جدائی تکلیف دے گی۔ اور اسی طرح دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جیسا کہ حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، میرے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں دجال کے لیے آسمان سے اتریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک مجدد ہونے کی حیثیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جاری فرمائیں گے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام اولین اور آخرین کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، شفاعت کبریٰ کی درخواست کریں گے۔ انہی وجوہات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میت کی وجہ صرف قرابت نسبی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اس ملاقات میں یہود کی تکالیف اور اظہار ثانیوں کی طرف اشارہ تھا کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے کی کوشش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے طرح طرح کے ہیلے کریں گے، مگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے شر سے محفوظ رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، اور اس ملاقات میں اشارہ اس طرف تھا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے اور ان سے درگزر فرمائیں گے۔ چنانچہ
فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسی خطاب سے مخاطب کیا جس سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو خطاب کیا تھا۔ چنانچہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے اور جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور یہ بھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوگی تو یوسف علیہ السلام کی صورت پر ہوگی۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلاطین کو دعوت اسلام کی خطوط روانہ فرمائیں گے، یعنی کہ بادشاہوں کو خطوط لکھیں گے اسلام کی دعوت کے لیے، کیونکہ خط اور کتابت کے اول موجد ادریس علیہ السلام ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ رفعت اور منزلت اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کے نام خط تحریر فرمایا تو شاہ روم مرعوب ہو گیا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح سامری اور گوسالہ پرستوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ارشاد پر عمل نہ کیا اور سامری کے کہنے پر گوسالہ کو یعنی بچھڑے کو خدا بنا بیٹھے، اور پھر جس کا انجام یہ ہوا کہ اس ارتداد کی سزا میں قتل کیے گئے، اسی طرح جنگ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، اور اسی طرح ارینا قبیلے کے لوگوں کو مرتد ہو جانے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ملک شام میں جبارین سے جہاد و قتال کے لیے گئے اور اللہ نے آپ کو فتح دی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملک شام میں جہاد اور قتال کے لیے داخل ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، اور دومت الجندل جو کہ صوبہ شام کا شہر ہے، وہاں کے رئیس نے جزیہ دے کر صلح کرنے کی درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلح کی درخواست منظور فرمائی۔ اور جس طرح ملک شام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر فتح ہوا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر پورا ملک شام فتح ہوا اور اسلام کے زیر نگیں آیا۔ اور 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ ذکر ہو چکا ہے کہ بیت معمور 7ویں آسمان میں ایک مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر آسمان میں واقع ہے، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس کا حج اور طواف کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بانی کعبہ ہیں، اس لیے ان کو یہ مقام عطا ہوا۔ اس آخری ملاقات میں حجۃ الوداع کی طرف اشارہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پیشتر حج بیت اللہ ادا فرمائیں گے، اور علماء تعبیر کے نزدیک خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت حج کی بشارت ہے۔ ابن منیر فرماتے ہیں کہ یہاں تک 7 معراجیں ہوئیں۔ 8ویں معراج سدرۃ المنتہا تک ہوئی۔ اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا جو 8 ہجری میں فتح ہوا، اور 9ویں معراج سدرۃ المنتہا سے مقام صریف الاقلام تک ہوئی۔ اس معراج میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہوا جو 9 ہجری میں پیش آیا، اور 10ویں معراج رفرف اور مقام قرب اور دنو تک ہوئی، جہاں دیدار خداوندی ہوا اور کلام ربانی سنا۔ اس 10ویں معراج میں چونکہ اللہ سے ملاقات حاصل ہوئی، اس لیے اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ ہجرت کے 10ویں سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا، اور اس سال خداوند ذوالجلال سے ملاقات ہوگی اور دار دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملیں گے۔ معراج کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکۃ اللہ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو مختلف عبادتوں میں مشغول پایا تو اس بارے میں بھی علماء کا بہت دلچسپ تجزیہ ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو وہ وہاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کو مختلف حالتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ بعض ملائکہ قیام ہی کی حالت میں دست بستہ کھڑے ہیں، اور بعض ہیں کہ رکوع ہی میں ہیں کہ کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور بعض ہمیشہ کے لیے سر مسجود ہیں، اور بعض ہمیشہ قعود یعنی کہ بیٹھنے کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ان تمام ارکان کو ایک ہی رکعت میں جمع کر دیا تاکہ امت کی عبادت تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ ہے کہ ہر شے جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید کر رہی ہے، اور کائنات کا کوئی وقت اللہ کی تسبیح سے خالی نہیں گزرتا، اور ظاہر ہے کہ کائنات کی تسبیح ایک خاص طریقے پر نہیں بلکہ مختلف طریقے پر ہے، جیسے کہ اشجار یعنی درختوں کی اور نباتات کی تسبیح ہمیشہ قیام کی حالت میں ہوتی ہے، چوپاؤں کی تسبیح رکوع کی حالت میں ہے، اور حشرات الارض یعنی انسیکٹس وغیرہ یا ریپٹائلز وغیرہ وہ سجود کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر وقت ان کی جبین جو ہے وہ زمین سے لگی رہتی ہے۔ اور اسی طرح پتھر اور پہاڑ وغیرہ یا پھر جو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی جمادات ہیں ان کی تسبیح ہمیشہ بیٹھنے کی حالت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز میں تحمید و تسبیح کے تمام اقسام کو یکجا جمع فرما دیا۔ تو یہ تو تھیں کچھ آراء جو علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کے بارے میں دی۔ اب یہاں تک اتنے ہی، انشاءاللہ ہم اب نئے ٹاپک سے اگلی دفعہ اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ احسن الجزا۔